الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی ہر بندگی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سچا معبود ہے، جو جس جگہ کو چاہے، جس وقت کو چاہے، جس انسان کو چاہے، جس رات کو چاہے فضیلت عطا کرے. یہ اس کی مرضی ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن لوگ جو بھی کریں گے اللہ ان سے پوچھے گا. بڑی عظیم اس کی شان ہے. اس نے پیغمبروں کو فضیلت دی عام انسانوں پر اور ان کو چن لیا اپنے پیغام کے لیے. وحی کا سلسلہ ہوا. یہ اس کی مرضی. جو انبیاء کا مقام ہے وہ کسی بشر کا نہیں ہے. کس نے انہیں وہ مقام عطا کیا؟ اللہ رب العالمین. مسجد حرام کی ایک نماز اس نے 1,00,000 کے برابر کر دی، اور مسجد نبوی کی ایک نماز اس نے 500 یا 250 جیسے کہ صحیح روایتیں آئی ہیں کہ برابر کر دی. 1000 مسجد نبوی کی نماز 1000 کے برابر اس نے کر دی. مسجد اقصی کی نماز 500 یا 250 کے برابر اس نے کر دی. یہ اس کا دین ہے. شب قدر کو اس نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. آپ اور ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. ذی الحجہ کے 10 دنوں کا نیک عمل اس نے اپنے پاس سب سے محبوب بنا دیا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں خبر دی ہے. یہ اس کی مرضی ہے. دین اس کا. وہ جس مہینے کو چاہے، جس وقت کو چاہے فضیلت عطا کرے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اس امت محمد پر کہ اس نے رمضان جیسا مہینہ اس امت کو عطا کیا جو برکتوں، رحمتوں، فضیلت کا مہینہ ہے. اور یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ فضیلتیں کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہیں. لہٰذا اس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. ہم کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے
ہماری طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا. صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی بنا کر، صرف آخری ہی نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات بمشرفہ کے تحت استقبال رمضان کیسے پر یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے، شیخ عبد القیوم صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی، یعنی کل ایک درس ہوا ہے، آج ایک درس ہو رہا ہے. آج کا میرا یہ درس انشاءاللہ قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق اس موضوع پر ہوگا. باتیں بڑی اہم انشاءاللہ ہوں گی. آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یہ ہر سال خطبے، تقریریں، دروس میں یہ بات بتائی جاتی ہے. بلکہ ابھی بھی دروس چل رہے ہیں جہاں بھی اردو زبان میں مملکہ میں یا باہر، تو وہاں قرآن کی رمضان کے فضائل، رمضان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ رمضان سب سے اچھا مہینہ، رمضان قرآن کا مہینہ، رمضان صبر کا مہینہ، رمضان اجر کا مہینہ ہے. میں جو چیز لے کر آیا ہوں میرے محترم سامعین، اور اگر سن رہی ہوں تو معزز خواتین، ہمارا قرآن سے، اس کتاب سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے حقیقت میں بات کیا ہے. کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، حروف کے ساتھ، آواز کے ساتھ. اللہ رب العالمین کی ایک صفت جس پر اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین جب چاہے، جس سے چاہے بات کرتا ہے، حقیقت میں بات کرتا ہے، آواز والی بات، حروف کے ساتھ بات. یہ نہیں کہ اللہ بات نہیں کرتا، نہیں، بات کرتا ہے اللہ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، حقیقت میں بات کی، جب ان کو نبی بنایا تھا، جب وہ مدین سے واپس ہو رہے تھے. اور یہ قرآن مجید جو رمضان میں نازل کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. پھر رمضان چونکہ 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، کیا پورے مہینے میں قرآن اترا یا کیا معاملہ ہے؟ ایک آیت ہے جس آیت کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ قدر کی پہلی آیت. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے، جس کو ہم شب قدر اردو میں کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ قدر والی رات جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یہ معلوم ہے سب کو کہ وہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے. اسی لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تحروها فی العشر الاواخر، تحروها فی العشر الاواخر، اس 1000 مہینوں سے بہتر والی رات جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس کو تلاش کرو آخری کی 10 راتوں میں. اور ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری کی طاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرو. مطلب تلاش کرنے کا کہ محنت کرو، عبادتیں کرو آخری کی 10 راتوں میں، اور 5 راتوں میں بھی، یا تو 10 راتوں میں یا 5 طاق راتوں میں، تو تمہیں وہ لیلۃ القدر مل جائے گی جو خیر من الف شہر ہے، جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مکی اور مدنی دور میں، حضر میں، سفر میں، مختلف واقعات میں، جنگوں میں، فلاں مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا، جیسے چاہے، قرآن مجید کی آیتیں اتارتا رہا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ قرآن اللہ کا کلام ہر سال رمضان میں مسلمان پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے، میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پڑھو، یہ تو سب بولتے ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی بولے، کوئی ایک درس بھی نہ دے کہ قرآن پڑھو، رمضان میں مسلمان قرآن پڑھیں گے، ہمارا یہ مشاہدہ ہے. سارا مسلمان دنیا کا، سارے مسلمان دنیا کے
قرآن اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خیر ہے، لیکن سوال یہ ہے میرا، کیا اگر میں اور آپ رمضان میں قرآن پڑھ لیں یا کسی اور مہینے میں، بات ختم؟ کیا اسی لیے قرآن اترا کہ ہم اس کو کثرت سے پڑھیں؟ اللہ عز و جل کا یہ کلام کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو حروف اور حرکات کی سمجھ کروائیں. بیٹے اس کو زبر بولتے ہیں اردو میں، زیر اور پیش اور جزم، اور عربی میں فتحہ، ضمہ، کسرہ، سکون یا شدہ. اور بیٹے اس کو الف بولتے ہیں، اس کو بے بولتے ہیں، اس کو تے بولتے ہیں، اس کو ثے بولتے ہیں اردو میں. الف با تا ثا جیم ہا خا، بیٹے یہ ہے. اس کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو یہ آواز نکلے گی. بچہ سمجھ گیا، اس کے بعد شروع ہوا پڑھنا، الف لام میم ذالک الکتاب، یا اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ سے جو شروع ہوا پڑھنا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا. سورہ ناس آ گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ختم. بچے نے قرآن پڑھ لیا، حق ادا ہو گیا اللہ کی کتاب کا. کیا اسی لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے کہ آپ پڑھنے پر ہم اور آپ پڑھنے پر اکتفا کریں؟ اکتفا مطلب کافی سمجھیں اس کو، کہ میں پڑھوں، آپ پڑھیں، میرے بچے پڑھیں، ہماری بیویاں پڑھیں، بس نہیں. بات یہاں ختم نہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید کی آیتیں جہاں قرآن کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے، جو شب قدر میں نزول ہوا ہے اور مکی مدنی دور میں مفصل اس کا نزول ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے جو آیت میں بیان فرمایا وہ ایک لفظ ہمیں ملتا ہے، سورہ بقرہ ہو کہ دوسری سورت ہو، وہ ہے ہدا. کیا ہے؟ ہدا. سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ہدل للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہے جس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا کوئی شک نہیں ہے؟ کہ اس کو اللہ نے اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھا یا میں نے پڑھی صحیح اردو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. ہدی للناس، ہدا للناس، یہاں بھی ہدا مل رہا ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں. ہدایت کے لیے اس کتاب کو اتارا گیا ہے. للناس، لوگوں کے لیے، وہاں للمتقین، متقیوں کے لیے. والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. تو معلوم یہ ہوا ان آیتوں سے کہ قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو پڑھیں اور چھوڑ دیں، نہ، بلکہ اس کتاب سے انہیں ہدایت ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگی یا تمہارے خلاف ہوگی. مطلب تمہارے حق میں یہ کل گواہی دے گی، تمہارے لیے سفارش کرے گی، گواہی دے گی، یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. اور ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے اپنی امت کی، کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. حجر کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑنے کا مطلب پڑھنا چھوڑنا. تفسیر اٹھائی آیت کی، کیا مطلب چھوڑنے کا؟ اگر کوئی شخص صرف تلاوت کرتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ بھی حجر ہے. حجر کہتے ہیں ترک کو، چھوڑنے کو. چھوڑنا کئی قسم کا ہوتا ہے. آدمی نہ تلاوت کرے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، وہ بھی چھوڑنا ہے. آدمی صرف تلاوت کرے، سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف پڑھتا ہے، سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے. تراویح کی نماز میں قرآن سنتا ہے، سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے. کیونکہ آپ نے سمجھا نہیں، اور قرآن اللہ کا کلام اترا ہے سمجھنے کے لیے، تاکہ سمجھو اور اس پر عمل کرو. سمجھنا ضروری ہے. سمجھیں گے تو ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے نزول کے پیچھے جو علت، سبب، ریزن بتایا گیا ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. ہدایت مطلب
ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راستہ. کس کا راستہ بتاتی ہے قرآن؟ یا اللہ کی کتاب یہ قرآن کس چیز کا راستہ بتاتا ہے؟ جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ. بھائی ہدایت کیسے ملے گی اس انسان کو جو پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ. عربی زبان میں خطبہ دیتے ہیں خطیب صاحب. ایک آدمی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے نیا آیا، اس کو فی معافی بھی نہیں معلوم، اقامہ بھی نہیں بنا بھی، پاسپورٹ رکھ کر گھوم رہا ہے، جمعے کا خطبہ سنتا ہے، پوری بات سر کے اوپر سے جاتی. کیا خطیب صاحب نے بولا، کیا ٹاپک تھی، کیا میسج تھا، کوئی چیز وہ نہیں سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اچھا سن نہیں رہا ہے خطبہ، سن رہا سمجھتا نہیں کچھ بھی. یہ پہلی مرتبہ جو آتا ہے تو اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے، پہلی مرتبہ اترتا ہے نا، عربی کا ایک فارم ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے. پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے آتا ہے اس کو، وہ پڑھ رہا ہے. الاسم حسب الجواز، الجنسیہ، رقم الجواز، مصدر الجواز، تاریخ الجواز، جہت القدوم، تاریخ الدخول، پتہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ قرآن پڑھنے آتا ہے، پڑھتا ہے. تاریخ، دخول، جواز، الجنسیہ، الجنسیہ کوئی بھی پڑھے گا، فتح زمہ تو نہیں ہوتا ہے. چلو پڑھ رہا ہے، سمجھتا ہے نہیں. کلام کو سمجھنا اصل ہے. ابھی جیسے میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی عربی سعودی بھائی کو بٹھا دو یہاں، وہ بولے گا واللہ انا معافی معلوم ايش کلام هذا كله روفو، کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا بیٹھ کے اس کو بولے 1 گھنٹہ تقریر سنو، وہ سنے گا 1 گھنٹہ تقریر. کتنی ہمارے جو ہے پروگرام سے سعودی بیٹھتے ہیں، بعض جو آرگنائز ہوتے ہیں یا مدیر وغیرہ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ رحمت تو ملے گی اللہ تعالیٰ کی. ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کلام کو سمجھنا ضروری ہے، کلام کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں. اور سنیے، نہیں سمجھنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے. آدمی قرآن پڑھ کر شرک کر رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر بدعت کر رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر حرام کھا رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر بچوں کی غیر اسلامی تربیت کر رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، آدمی قرآن پڑھ کر خوارج کا منہج اپنا ہوا ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے بمباری کرتا ہے. کیسے بھائی یہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں یہ حرکتیں کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن تو اس لیے نہیں اترا. قرآن میں تو ماں باپ کے حقوق، قرآن میں اللہ کا حق، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، قرآن میں پیغمبروں کا حق، قرآن میں جو ہے والدین کا حق، قرآن میں رشتہ داروں کا حق، قرآن میں میاں بیوی کے حقوق، قرآن میں بچوں کی تربیت. قرآن ہدایت، ہدی للمتقین، ہدی للناس. یہ تو ہدایت والی کتاب ہے، لیکن کیسے اس کو ملے گی ہدایت؟ یہ پڑھ تو رہا ہے اللہ کا کلام لیکن سمجھ نہیں رہا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں. رمضان آ کے جا رہا ہے لیکن تبدیلی زندگی میں نہیں آ رہی ہے. اور میرے ساتھ غور کرتے رہیے آپ، رمضان میں قرآن پڑھنے والا بھی نہیں بدل رہا ہے. وہ کیوں؟ تراویح کی نماز پابندی سے، آخری عشرے میں تہجد پابندی سے، پورے مہینے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن کا ختمہ ہو رہا ہے، مطلب ختم کیا جا رہا ہے، 30 پارے پڑھ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، خیر ہے، نیکی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ہدایت کیسے ملے گی اس کتاب کے ذریعے؟ جب تک کہ ہم اس کتاب کو، اللہ کے کلام کو نہ سمجھیں. اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے میرے بھائی، تب جا کر ہدایت ہوتی ہے، تب جا کر راستہ ملتا ہے، تب جا کر اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. قرآن کو اگر ہم سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے کیا لینا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کے بارے میں میرے رب نے قرآن اپنے کلام مجید میں کیا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہدی للناس، خیر اور ہدایت والی کتاب ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، جن لوگوں کی زندگی میں یہ قرآن اترا وہ صحابہ تھے، سلف صالحین. ٹیکنالوجی نتھنگ، دنیا کی چیزیں نتھنگ، دنیا میں سب سے پیچھے سمجھے جاتے تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کہاں ان کو پہنچا دیا. آپ غور کیجئے اس کتاب کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے کیسی کامیابی ان کی زندگیاں بدل گئی. کب؟ جب انہوں نے اللہ کے کلام پر ایمان رکھا، سمجھا، عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتیں سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے، حالانکہ عربی زبان والے تھے.
اپنے دماغوں سے نہیں سمجھتے تھے جیسے آج کے بہت سارے مسلمان جو ہے کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں. بیٹھ جاتے ہیں گول, کہتے ہیں چلو ہم سب مل کر سوچیں گے, سمجھیں گے قرآن کو. آپ سمجھیں گے قرآن کیسے سمجھیں گے؟ سمجھنا تو ہے لیکن کس کی سمجھ پر ہے وہ سیکنڈ پوائنٹ ہے, میں بتانے جا رہا ہوں ابھی آگے. تو صحابہ اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتیں سنتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, اس کو یاد کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, پھر آگے جو ہے آیتیں پڑھتے تھے. ایسے نہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیا, نہیں, چند آیتیں پڑھتے, سمجھتے, آیتیں سنتے, سمجھتے, یاد کرتے, عمل کرتے, پھر اس کے بعد کی آیتیں پڑھتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پورا قرآن بچپن سے پڑھ رہے ہیں لیکن آج تک آیت الکرسی میں کیا ہے نہیں معلوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ہمیں اسماء و صفات بھی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی. وسع کرسیہ السماوات والارض, کتنی مرتبہ پتہ نہیں ہم نے پڑھا ہے لیکن اللہ کی عظمت ہمیں آج تک نہیں معلوم ہوئی ہے. بزرگوں کی عظمت سے تو واقف ہو گئے کیونکہ بار بار بتایا گیا, لیکن اللہ کی عظمت جو ان آیتوں میں یہ آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہمیں کبھی نہیں معلوم. ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, پھر بھی غیر اللہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں. ولم یکن له کفوا ولم یکن له کفوا احد, کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد, پھر بھی ہم جو ہے غیر اللہ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا, اللہ کے برابر کر دیا, یا اللہ کہا غیر اللہ کو دینے لگے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس آیت کو سمجھا نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, ہر رمضان میں پتہ نہیں آیت پڑھ کر چلے بھی گئے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا واجب ہے, یا حدیث رسول پر عمل واجب ہے, چاہے وہ دنیا کی بات جو ہے ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے. تو میرے کہنے کا مطلب قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہ ہم کیوں نہیں سمجھیں اللہ کی کتاب کو؟ مشکل ہے, پتہ نہیں دشمنوں نے کیا سازش چلی, کیسے قرآن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. کوئی کس نے کہا قرآن کو عام آدمی نہیں؟ قرآن اترا کس کے لیے؟ علماء کے لیے اترا ہے, بلغاء کے لیے اترا ہے, فصحاء کے لیے اترا ہے. للناس اللہ قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, للناس پورے لوگوں کے لیے ہدایت. کیسی بات ہے یہ؟ اگر آدمی جو ہے کوئی گورا اسلام قبول کرتا ہے, کوئی افریقن اسلام قبول, کوئی چائنیز اسلام قبول کرتا ہے, وہ قرآن نہیں سمجھے گا؟ نہیں آپ چائنیز ہو, آپ نہیں سمجھ سکتے, قرآن صرف عربوں کے لیے ہے. کس نے کہا؟ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے, پوری بشریت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب. لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ نہیں قرآن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے, غلط. آئیے اس کے بعد کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ کسی ایک انسان کی سمجھ پر سمجھیں گے؟ نہیں. یا لوگ اکثر ہمارے خاندان میں جیسے سمجھتے ہیں, خاندان کی جو پرمپرا ہے یا خاندان کی جو روش ہے یا خاندان کا جو طریقہ کار ہے ویسے ہم سمجھیں گے؟ نہیں. یا میری عقل جیسے مجھے کہتی ہے ویسے میں سمجھوں گا قرآن کو؟ نہیں. بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پر ہوں گے. پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم قرآن کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جیسے سمجھیں. کیوں؟ نمبر 1, اللہ کا حکم ہے قرآن کی 3 آیتوں میں, اور بھی آیتوں میں اشارہ, لیکن 3 واضح آیت, جس میں سے ایک آیت میں نے پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. نمبر 2, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور بھی حدیثیں موجود ہیں ما انا علیہ اليوم واصحابی. نمبر 3, اہل التنزیل ہیں, وہ ان کے زمانے میں قرآن اترا, آیتیں اتری, وہ لوگ ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے. نمبر 4, اہل اللغہ ہیں, جس زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے ان کی زبان فصیح عربی تھی, وہی فی مافی والی نہیں. نمبر 5, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, وہ قرآن کو انہوں نے کن سے سمجھا ہے؟ قرآن کو صحابہ نے. قرآن کو کس سے سمجھا؟ ان کے استاد کون تھے؟ کون معلم تھے ان کے؟ کنہوں نے ان کو سمجھایا قرآن کی آیتیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان کو زیادہ معلوم ہے, لہٰذا ان کو زیادہ معلوم ہے کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے. یہ سب وجوہات کی بنا پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسے سمجھا ہے ویسے ہم سمجھیں, اور وہ اس کو کہتے ہیں تفسیر سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کی تفسیر. اس سلسلے میں عربی میں کتابیں موجود, اردو میں کتابیں موجود, انگریزی میں کتابیں موجود ہیں. دنیا میں عام طور پر 3 زبانیں بولی جاتی ہیں جو کہ مشہور زبانیں ہیں دنیا کی.
سب سے پیاری زبان عربی زبان ہے اور اس کے بعد اردو ہے. پھر پیاری تو نہیں بولوں گا میں, لیکن دنیا میں جو مشہور زبان ہے وہ انگریزی ہے. کیا انگریزی میں تفسیر ہے صحیح؟ جی ہاں موجود ہے. CDs کیسٹس ہیں؟ جی ہاں دارالسلام جائیے مل جائیں گی آپ کو, تفسیر بھی موجود ہے. اردو میں تفسیریں موجود ہے, مجمع ملک فہد سے تفسیر چھپی ہوئی ہے الحمدللہ. مکاتب جعلیات میں فری ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اگر اویلیبل ہوتی ہے. کوئی نے بولا ہم آئے تھے ہم کو نہیں ملی تھی, بھائی اویلیبل ہو تو ملتی, ختم ہو جاتی ہے نہیں ملتی, پھر بعد میں لاتے ہیں پھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ قرآن ملتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھوں گا, اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق, تاکہ مجھے پتا چلے خیر کیا ہے, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, اور دین کیا ہے. 3 چیزوں کے متعلق ہر انسان سے اس کی قبر میں سوال کیا جائے گا. من ربک ما دینک من نبیک یا من رسولک یا ماذا تقول فی الرجل الذی بعث فیکم. اللہ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دین کے بارے میں, یہ چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. قرآن کی تفسیر حدیث سے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں قرآن سے ہمارا تعلق کیوں گہرا نہیں ہے. اور تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ غور کیجئے محترم سامعین, ہم سب ایک عمر کے نہیں ہیں. کوئی ہم میں سے 60 سال کے ہیں, جیسے مجھے بزرگ چہرے, نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان من جلال اللہ عز وجل اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ عز و جل کی عزت, اللہ عز و جل کے احترام میں, اللہ عز و جل کے احترام میں بوڑھے مسلمانوں کا احترام, جن کے بال اسلام میں پک چکے ہیں, مسلمان جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی عزت اللہ, ان من جلال اللہ, اللہ کی عزت میں ہے یہ چیز, اللہ کے احترام میں ہے کہ ہم بوڑھے مسلمانوں کی عزت کریں. اللہ اکبر. اور اگر وہ والد ہوں, اگر وہ چاچا ہوں, اگر وہ دادا ہوں, یہ تو عام حدیث ہے. بہرحال مجھے بزرگ چہرے نظر آ رہے ہیں جو 60 سال کے ہوں گے. بعض نوجوان بھی ہیں یہاں جو 40-30 کے درمیان ہیں, بچے بھی ہیں جو 25-20 یا ٹین ایج کے بچے جس کو کہتے ہیں. ایک سوال ہے, میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں. ہماری زندگی جو اتنے سالوں سے چل رہی ہے, زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے. پہلے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, چھوٹے تھے, آج لکھتے پڑھتے ہیں. پہلے آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا سسٹم, آج آپریٹ کرنا آتا ہے. پہلے گاڑی چلانا نہیں آتا تھا, اب گاڑی چلانا آتا ہے. پہلے سائیکل تھی, اب 2 ویلر ہے. وہاں پر یہاں پر پہلے گاڑی نہیں تھی, اب 4 ویلر گاڑی ہے الحمدللہ. پہلے گھڑی نہیں تھی, اب گھڑی ہے. پہلے پرانا نوکیا کا موبائل تھا, اب سیمسنگ کے لیٹسٹ ماڈل کے موبائلس ہیں. پہلے واٹس ایپ چلانا نہیں آتا تھا, اب فیس بک, واٹس ایپ, سارے ٹویٹر سب آتا ہے. پہلے پیسے جیب میں جو ہے ریال 2 ریال یہاں, یا 1 روپیہ 2 روپیہ ابا امی دیتے تھے, اتنے تھے. آج جو ہے بینک میں 1000-2000 ریال تو ایسے ہی پڑے ہوئے نظر آئیں. زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی, ہر شعبے میں. چیک کیجئے اپنی زندگی کو آپ میرے ساتھ. قرآن سے ہمارا تعلق, کیا قرآن میں ترقی ہوئی ہے مسلمانوں کی؟ مطلب قرآن سے ہمارا تعلق. بچپن میں قاری صاحب نے 5-6 صورتیں یاد دلائی تھی. کب؟ 10 سال کی عمر میں. تو 10 سال کی عمر میں اگر 5 صورتیں تھیں, تو آج میں 50 سال کا اگر ہوں تو کتنی صورتیں مجھے یاد ہونا چاہیے؟ جب زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے, اللہ کی کتاب کے ساتھ کیوں ایسا کہ وہ وہی ہیں جو بچپن میں حافظ صاحب نے, استاد نے, مولوی صاحب نے, قاری صاحب نے جو صورتیں چند یاد دلا دی تھی, وہیں پر زندگی ٹکی ہوئی ہے. آج بھی وہی صورتیں یاد ہیں, اسی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے نمازوں میں. آگے نہیں بڑھ رہے ہم, چلو قرآن اور یاد کر لیں, اللہ کی کتاب کو اور یاد کر لیں. نہیں, ہر چیز آگے بڑھ گئی زندگی کی. قرآن وہیں رکا ہوا ہے جو بچپن میں 15 سال یا 20 سال میں ہم نے یاد کیا تھا, بچپن میں وہیں رکا ہوا ہے. رمضان آ کر چلا جاتا ہے, لیکن صورتوں میں اضافہ نہیں ہوتا, حفظ میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, وہیں ٹکی ہوئی زندگی ہے. کیا ہے یہ مذاق اللہ کی کتاب کے ساتھ میرے بھائی؟ زندگی میں اتنے آگے بڑھ گئے, ہر چیز سیکھ لی, ہر چیز یاد کر لی, آگے بڑھتے گئے, آگے بڑھتے. اللہ کی کتاب وہیں. یہ مسلمان کا تعلق ہے قرآن سے. چیک کیجیے زندگیوں کو. میں اور آپ دیکھیے کتنی صورتیں یاد ہیں ہم لوگوں کو. ہر سال رمضان آ کر جاتا ہے, نہ صورتیں یاد کرتے ہیں. قرآن کو کتنے رمضان آ کر چلے گئے, چلو ہم نے وہ صورتیں کم سے کم 30 پارہ کی, 30ویں پارے کی جزء عام کی, جو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ تفسیر ہم پڑھ لیں. چلو ہمیں پتا چلے کہ قل اعوذ برب الناس میں نماز میں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہے اس میں. میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں, یا اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں, تو اس سورہ فاتحہ میں کیا اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے. کبھی ہم نے تفسیر پڑھی, 7 آیتوں کی سورت ہے نا میرے بھائی, 7 المثانی جس کو کہا گیا, شفا والی صورت ہے.
بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا مطلب اس کا؟ نہ ترجمہ پتہ نہ تفسیر پتہ. انگریزی پڑھانا بھی آتا ہے. اگر کوئی بولے نہیں بھائی قرآن عربی زبان ہے ہمیں کہاں عربی آتی ہے، تو بھائی آپ کی انگلش بھی تو زبان نہیں ہے، وہ کیسے آ گئی؟ نہیں اس سے اس کا تعلق. ہاں تب تو انگلش آپ کی زبان ہے. ہندوستان کی مدر ٹنگ ہندی ہے اور پاکستان کی جتنا مجھے معلوم ہے اردو زبان ہے مدر ٹنگ. جی بولیے. اب بنگلہ دیش کی بنگلہ ہے تو انگلش کیسے آ گئے؟ انگلش کے پروفیسر آپ لاس اینجلس کے کالجز میں بن گئے، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے لگے، آپ نے کتابیں لکھی، آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سمجھتے ہیں. عربی سے قرآن سے کیوں قرآن نہیں سمجھے؟ کبھی توجہ نہیں دی نا. تعلق ہمارا کیسے ہے؟ قرآن ریال سے جڑا ہوا نہیں ہے، ڈالر سے قرآن پاؤنڈ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ورنہ پورا قرآن سمجھتے ہیں. افسوس صد افسوس ہماری زندگیوں پر. یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب کی جو زبان ہے. بھائی کیوں نہیں؟ چلو نہیں آتی عربی، سورہ فاتحہ عربی میں نہیں آتی، ترجمہ اردو تو آتا ہے نا، تو اردو میں ترجمہ ہے نا، تفسیر ہے نا سورہ فاتحہ کی. اٹھائی کبھی کسی رمضان میں چلو کہا کہ ہم پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے، 30واں پارے کی تفسیر، سورہ بقرہ کی تفسیر، سورہ مریم کی تفسیر، آیت الکرسی کی تفسیر، سورہ یاسین کی تفسیر، سورہ واقعہ کی تفسیر، سورہ حاقہ کی تفسیر. چلو جو ہو سکے جتنا وقت ہو سکے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی بیٹھ کر کوشش کرنی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دماغ سے سمجھے، علماء نے تفسیر کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اٹھا کر کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں دنیا کے خزانے معلوم ہو، دنیا کی کامیابی معلوم ہو، آخرت کی کامیابی ہمیں پتہ چلے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں، اللہ کے واسطے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط رکھیے. اللہ کے لیے مذاق مت بنائیے اللہ کی کتاب کو. معذرت کے ساتھ مذاق ہم الفاظ سے نہیں کہتے، لیکن ہمارے کرتوت ہمارے اعمال بتاتے ہیں. جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ وہ بچپن کی صورتیں جو یاد ہیں آج تک وہی یاد ہیں، آگے نہیں بڑھے کبھی ہم. یہ ہے ہم قرآن سے ہمارا تعلق. اللہ کی کتاب جس کو صحابہ کثرت سے پڑھتے تھے، صبح شام پڑھتے تھے، بلکہ اکثر صحابہ قرآن کے حفاظ آپ کو ملیں گے، حفاظ. اور وہ جو قرآن پڑھتے تھے صحابہ تابعین یا ائمہ مجتہدین سمجھ کر پڑھتے تھے، بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے. یہ بھی اہم بات ہے. جب ہم پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز رمضان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز سے مغرب تک 30 پارے پڑھتے تھے. کتنے؟ 30. فجر سے مغرب تک. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں وہ جو حدیث میں منع آیا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہ ختم کیا جائے، وہ عام عادت بنانا مراد ہے وہاں پر. لیکن اگر فضیلت والا مہینہ جیسے رمضان کا ہے تو کوئی ایک رات میں یا ایک دن میں بھی پورا قرآن پڑھ لے تو وہ مستحب ہے، اچھا ہے، جیسے کہ صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین سے یہ عمل ثابت ہے اور وہ ہم سے زیادہ حدیث کو سمجھتے ہیں. ہاں سال بھر آپ عادت بنا لیں کہ میں 2 دن میں ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دوں، یہ غلط ہے. لیکن رمضان میں اگر آپ 3 دن سے کم میں بھی قرآن ختم کرتے ہیں، گڈ، اچھا ہے، مستحب ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا کا عمل رہا ہے. کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے قرآن مجید کو. تو جب ہم یہ اقوال پڑھتے ہیں کہ سلف کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق تھا. ابھی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، فجر سے رمضان میں فجر سے مغرب تک 30 پارے پڑھتے تھے. اور رات میں جب تراویح پڑھ لیتے تھے تو 3 تراویحوں میں، تراویح کے بعد 3 راتوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم سے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا. چلیے پھر اور غور کیجیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھتے تھے سمجھ کر پڑھتے تھے یا ایسے پڑھتے تھے؟ امام بخاری کہاں کے ہیں؟ مکہ. دیکھیے سلف کا قرآن سے تعلق، محبت اللہ کی کتاب سے. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ عربی ہیں، بخارا کے، سمرقند بخارا معلوم ہے، رشیا کے آزو قریب میں جو علاقے ہیں وہاں سے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، بخارا کے ہیں وہ، بخارا، اسی لیے ان کا نام امام بخاری. ان کا نام نہیں ہے، وہ تو نسبت ہے ان کی بستی کی طرف. ان کا نام تو محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. لیکن اللہ کی کتاب عربی زبان سیکھے، قرآن پڑھے، سمجھے. ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن؟ یقیناً سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے دلوں میں جذبہ آئے کہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھوں گا. آج امت میں شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہیں، گھروں میں قرآن ہے،
جس گھر میں قرآن ہو اس گھر میں شرک کیسے آ گیا بھائی؟ سوال. جو لوگ اپنی زبان سے قال اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آگے پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی الرحمن علی العرش استوى، وہ کیسے کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ جو یہ پڑھتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ کہے گا؟ اگر اس کو اس کی تفسیر معلوم ہو وہ کہے گا اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں، وہ بولے گا اللہ میرا عرش پر مستوی ہے. اور جو یہ آیت پڑھے گا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر دیا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا اللہ ذات کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے، وہ کہے گا اللہ کا علم دنیا میں ہر جگہ ہے لیکن ذات اس کی عرش پر مستوی ہے. اور جو یہ آیت پڑھے گا کیا ہے وہ آیت؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور ہر جگہ آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، جہاں جہاں ان کو یاد کیا جاتا ہے وہاں وہاں تشریف لاتے ہیں. کبھی نہیں بولے گا. کون مسلمان؟ کون سا مسلمان؟ جو اس آیت کی تفسیر پڑھے گا. دشمنان اسلام نے کہیں عقیدے مضبوط نہ ہو جائے، صحیح دین معلوم نہ ہو جائے، شریعت سمجھ میں نہ آ جائے، دور رکھو. کیسے دور؟ تم نہیں سمجھ سکتے قرآن کو، گو چلو ہمیں نہ سمجھائیں گے، جی چلے. تم بھی نہیں سمجھ سکتے، تم دنیا سمجھ سکتے ہو، تم کمانا سمجھ سکتے ہو، تم انگریزی سمجھ سکتے ہو، تم بچوں کو کہاں ڈالنا ہے سب سمجھ سکتے ہو، تم شادی کس چیزیں کرو سب، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. چلو 15 لینگویجز عربی آتی نہیں آتی، جاؤ قرآن نہیں سمجھ سکتے. دور کر دیا پلاننگ کے تحت. اگر مسلمان قرآن سمجھنے لگے، شرک ہوگا گھروں میں، بدعت ہوگی، دکانیں چلیں گی، پیٹ گیارہویاں، شرک، قبر پرستی سب ختم ہوگی. آدمی اللہ کی کتاب پڑھے گا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، جس کے بارے میں ہدایت ملے، وہ کہے گا اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ پڑھے گا، بولے گا ابا معافی چاہتا ہوں، میں امی میں معافی چاہتا ہوں، میں کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا، کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، میں کبھی ڈانٹوں گا نہیں، میں اچھے سے بات کروں گا، ادب اور احترام سے بات کروں گا. ممی ڈیڈی یا پپا ممی یا ابا امی جو بھی بولتے، جس کو یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. رمضان آ رہا ہے، آج 21ویں شعبان کی ہے، 9 دن رہ گئے. اللہ سے دعا خوب کرنا، پتہ نہیں میں اور آپ زندہ رہیں کہ نہ رہیں. اللہ سے پہلے دعا کرنا، جس سے سلف صالح معلّہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سلف صالحین 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا؟ کہ اللہ ان کو رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. جب رمضان آتا خوب عبادتیں کرتے تھے، اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے رمضان میں؟ قرآن. کیونکہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے. کیا رمضان قرآن کا مہینہ ہے؟ الٹا بول دیا شاید میں غلطی سے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اترا اس میں. لہذا اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. تلاوت، میں نے کہا نا تلاوت پر اجر ملے گا. کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ لا اقول الف ولام ومیم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم. صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرآن پڑھنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر نیکی ملتی ہے. میں یہ نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. معلوم ہے نا حدیث؟ تو الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں. تو قرآن پڑھنے پر نیکیاں تو ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرا پورا خلاصہ ہے کہنے کا، سمجھنا قرآن کو تاکہ ہمیں راستہ ملے، اور سلف کے طریقے پر سمجھنا، سلف صالحین کے طریقے پر سمجھنا. اس بات کو اچھی طریقے، کیونکہ اس میں بھی تعویلیں ہیں. خوارج نے جو خوارج ہے، آپ کو بہرحال فرقہ گمراہ، انہوں نے قرآن کی تعویل کی، یہ بدعت دنیا میں شروع کی تھی. تو آج وہ بدعت پھیلی ہوئی ہے. لوگ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، تو ہم تعویلوں کے نہیں جائیں گے، قرآن کو جیسے شاید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بولوں جس کا مجھے علم نہیں. بغیر علم کے کیسے بولتے بھائی؟ آج قرآن کی تفسیر کر رہا ہے آدمی بیٹھ کر، یا کر رہی ہیں عورتیں مرد
کہاں سے پڑھے؟ کس نے پڑھایا؟ چینلوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں. کہاں سے پڑھے؟ استاد کون ہیں آپ کے؟ اساتذہ کے نام کیا ہیں جن سے آپ نے دین سیکھا، جن سے آپ نے دین کو سمجھا؟ کیسے درس دے رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین مجھے سایہ دے گی اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کروں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے. لہٰذا بغیر علم کے اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کا کلام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھ کر عمل کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو کہ حدیثیں ہیں ان کی مراد پر سمجھنا. لہٰذا میری گزارش ہے آپ سے اس رمضان میں ایک شیڈول بنائیں، ایک برنامج بنائیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تلاوت صرف نہیں، تلاوت ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے بھی. جیسے کوئی بھی طریقہ ہو، یا تو شروع سے یا تو پیچھے سے. سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے پڑھ لیں. اس کے بعد آخری کی صورتیں اٹھائیں، ایک ایک صورتیں. سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر یا جو صحیح تفاسیر ہیں، جیسے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 3 جلدوں میں آئی ہے، جو اس میں کہا تفسیر سعدی کے نام سے جو آپ کو دارالسلام میں ملے گی. تفسیر سعدی 3 جلدوں میں، 3 والیوم میں اردو زبان میں. میرے خیال سے 120-130 ریال کی یہاں بھی موجود ہے. آپ کو دارالسلام میں بھی مل جائے گی کتاب. شارح باخشب، ایڈریس، نام سب. پھر آپ درس تو دے دیے لیکن کامل تھی کتاب نہیں بول کے وہ مسئلہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہے. تفسیر ابن کثیر بھی آپ کو مل جائے گی. لائیے اردو میں اس کو پڑھیے. سورہ ناس کی تفسیر کیا ہے، سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے، آیت الکرسی کی تفسیر کیا ہے. جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، غور کیجیے اللہ رب العالمین. کیونکہ کلام اللہ، آپ دیکھیے ایک بات میری، تقریروں سے کیسا اثر ہوتا ہے لوگوں پر؟ تقریر کا کیسا اثر؟ لوگ تقریر سے رلا دیتے ہیں لوگوں کو، سب روتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں. تقریر ان من البیان لسحرا، جادوئی بیان ہوتا ہے. یہ ٹنگ پاور کسی کے پاس ہو، علم نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو نا، شرک کو ایسے بتائے گا سارے لوگ شرک کرنے تیار ہو جائیں گے. اتنی ڈینجر چیز ہے یہ زبان. بدعت کو سنت دکھا کر ایسے بتائے گا لوگوں کو، لوگ کہیں گے خلاص اب سے یہی کریں گے ہم. ارے لوگ سونا زیور نکال دیتے ہیں بھائی، سب کچھ کرنے تیار ہو جاتے ہیں لوگ. آپ بولیے بس. زبان کا یہ اثر ہوتا ہے. کس کی زبان کا؟ انسان ہے نا. دنیا میں کیسی کیسی تقریر کرنے والے ہیں، اسپیچ، تقریر. یوٹیوب بھرا ہوا ہے، لوگ بھرے ہوئے ہیں. ایک سے ایک مقرر آپ کو ملے گا. حیدرآباد کا بچہ مقرر ہے، یا ٹنگ پاور ہے اس کے پاس. سمجھ؟ تو تقریر الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جب انسان کے کلام میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ لوگ رونے لگتے ہیں کلام سن کر. بشر کا تقریریں سن کر روتے ہیں، تقریریں سن کر جذبات میں آ جاتے ہیں. اگر جذباتی تقریر ہو تو، اگر رلانے والی تقریر ہو تو رو لیتے ہیں، ہنسنے والی تقریر ہو تو خوب ہنستے ہیں، ہے نا. تو زبان کا، انسان کی زبان کا اتنا اثر ہے. کلام اللہ جس کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے کلام کا کتنا اثر ہوگا سمجھیے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کافر رونے لگتے تھے، جن رونے لگتے تھے. جنوں کی جماعت جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، وہ رک گئے. کہا کہ یہ کون سا کلام ہے، یہ کیا اترا ہے، یہ کون ہے یہ پڑھ رہے ہیں، غور سے سنیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دین سمجھا، ایمان لے کر آئے. اپنی قوم میں دائی بن کر چلے گئے، مبلغ بن کر. جن چلو ایک ایسا کلام اترا ہے جس کے مثال کوئی کلام نہیں ہے. اوپر والے نے، اللہ عز و جل نے کلام اتارا ہے، قرآن مجید. ہم وہ سنیں، ہم وہ ایمان لائے. سورہ جن کی آیتیں ہیں سب. سمعنا فآمنا بہ، ہم سنیں اللہ کا کلام، ہم ایمان لے کر آئے، اثر ہو گیا. تم بھی ایمان لے کر آؤ. عجیبو، اللہ کے حکم پر جواب. تو کہنے کا مطلب اللہ کے کلام میں اثر ہے. تو ہم اللہ کے کلام کو، چونکہ وہ عربی میں ہے، ظاہر بات ہے ہمیں عربی نہیں آتی ہے، تو اردو میں کم سے کم سنیں، اثر ہوگا انشاءاللہ. تفسیر پڑھیں تاکہ ہماری زندگیوں پر اس کا اثر ہو اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. ایسے تلاوت کر کے مت چھوڑ دیں. اللہ کی کتاب کو سمجھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس رمضان میں شیڈول بنا لیں اپنا. ٹھیک ہے، ڈیوٹی کا وقت اپنی جگہ ہے،
6 گھنٹے یا دکان ہے ٹھیک ہے، کھانے کا وقت اپنی جگہ اس کے لیے کچھ وقت ہے، وہ بھی مباح اور جائز ہے، اور تراویح کے لیے ٹھیک ہے، فرض نمازوں کے لیے وقت ہے، اس کے علاوہ بیوی بچوں کے لیے کچھ وقت ہے، ٹریفک کا کچھ وقت ہے، اس سب کو ہٹا کر قرآن کے لیے کیا وقت آپ دیں گے؟ ایک شیڈول بنائیے. فجر کے بعد بیوی بچے، کھانا پینا نہیں، سونا نہیں، کوئی کام نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں، قرآن پڑھیے. پھر شام میں جب ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 4-5 بجے 7 بجے مغرب ہو رہی ہے، 5 بجے کے بعد افطاری لانے تو 2 گھنٹے نہیں لگتے. عزیز یار ہاں باہر جائیے مل جائے گا. کھجور پہلے سے لا کے رکھ لیں، عید کی شاپنگ پہلے سے کر لیں. میں نے مشورہ دیا تھا اس سے پہلے بھی وہاں، عید کی شاپنگ ابھی کر لیں، 9 دن باقی ہیں، جائیں مارکیٹ کھلی بھی ہے، کل پرسوں جا کے پوری عید کی شاپنگ کر لیں. کھجوریں پہلے، چاول، تیل یا جو بھی چیزیں کھانے پینے کی جو اسٹور کی جا سکتی رکھ لیں، لا لیں. قرآن کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے اس مہینے میں. آپ تراویح کے بعد کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی عام طور پر راتوں میں، تو رات میں تراویح کے بعد سونے سے پہلے قرآن کو ٹائم دیجیے. تو 3 وقت تو آرام سے آپ دے سکتے ہیں، فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے اور رات میں. اس میں تلاوت اور تفسیر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ سے میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں، کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. جن لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے وقال رسول یا قومی ان وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان میں نہ ہو جائیں. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس مہینے کو پانے کی اور اس میں صحیح معنوں میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لمحہ لمحہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی اور ہر حرام چیز سے، ہر گناہ کی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوئے قرآن پر عمل کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.